بڑے سارے لوگ آپ ان سے پوچھیں گے پڑھے ہوئے، وہ کہیں گے جی پڑھے ہیں، کی کیتا ہے جی بی اے کیتا ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، میں نے جی ایم فل کیا ہوا ہے، میں جی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہوں۔ اچھا ڈگری کا بھی پوچھ لیں، چھوڑو جی ڈگریاں کی رکھیا، کئی اسی پڑھے لکھے تو ان پڑھ چنگے ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہوتے مگر ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، سیاستدان بھی بن جائیں گے، ووٹ لے کے بھی آ جائیں گے، انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا اوہو یہ تو دنیا کو دھوکہ دے کے 2 نمبریاں کر کے آئے، تیز بنتے تھے، پڑھے لکھے تصور کیا، بڑی تیزیاں دکھائیں، اب یہ کیٹاگری جو ہے یہ بندو کو بھی تیزی دکھا رہی ہے، رب کو بھی تیزی دکھا رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ بالکل ایمان ہولڈر نہیں ہے، ڈگری ہولڈر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، مومن نہیں ہے، ان کے دل کورے ہیں، خالی ہیں، یخادعون اللہ۔ اچھا یہ بیچنے والے بھی آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، باجی کپڑا لایا جاؤ بڑا پکا رنگ ہے، اب کچھ باتوں میں آ جاتی ہیں، کچھ سیانی بھی ہوتی ہیں، وہیں پہ سائڈ پہ کر کے کپڑے کو گیلا کر کے تھوڑا سا تھوک لگا کے سفید کپڑے پہ تھوڑا رگڑ کے دیکھا رنگ اترتا ہے، منہ پہ مار دیا، یہ تو ابھی آپ کے سامنے ہر ورائٹی میں دنیا دھوکہ دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے، یہ ایمان میں انسانیت کو دھوکہ دینے کے لیے تیار۔ اللہ نے ان کی کیٹاگری بیان کی اور فرمایا یہ وہ قسم ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ رب کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بندو کو بھی، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے ہیں، اور دنیا میں یہ بڑی ورائٹی پائی جاتی ہے، بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، یہ بد نصیب خود کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر شعور نہیں رکھتے، یہ دھوکے میں ہیں، یہ فراڈ ہم سے نہیں کر رہے، مومنوں سے نہیں کر رہے، مومنوں کا کیا جائے گا، 4 دن ان کو اپنے ساتھ لگا لیں گے، گلے ملا لیں گے، محبتیں کر لیں گے، مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، بڑا پکا ٹکا مومن مسلم یار ساتھی ساجی کہہ دیں گے، ان کو اپنی جماعت اپنے گھروں کے اندر جو ہے کارڈ دے دیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں یہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، یہ کوڑ کا مرض ہم نے بڑھا دیا ہے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں ہے، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بما کانوا یکذبون، یہ خود سے بھی جھوٹ بولتے تھے، رب اور رسول سے بھی جھوٹ بولتے تھے، اور ان کی عادت کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان کا دعویٰ دنیا میں اصلاح کا ہے کہ ہم یار اگر کافروں سے ملتے ہیں تو مقصد اصلاح ہوتا ہے، تم سے ملتے ہیں تو مقصد خیر خواہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ یہی کہیں گے، اور ان کو اگر کہا جائے گا کہ یہ فساد ہے جو تم کر رہے ہو نہ کرو، تو جواب آئے گا قالوا انما نحن مصلحون، ہم ان میں بیٹھتے ہیں یا تم میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیں بات بنی رہے۔ کل میں ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا عید کے حوالے سے، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ کچھ رشتہ دار بڑے اچھے ہوتے ہیں پر ہوتے جگنوں جیسے ہیں، بلا وجہ ہی جلتے رہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہونا تو یہ جتنے رشتہ دار ہیں قربانی کی جگہ ان کی جائز ہوتی تو میں چھری چلا کے ان سب پہ پھیر دیتا۔ کسی نے کچھ بولا، کسی نے کچھ بولا، کہا رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں ساری زندگی ڈنڈورا پیٹیں گے، 98% گھروں میں لڑائیاں ڈالنے والے، جھگڑے ڈالنے والے، فساد ڈالنے والے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، تیلیاں لگانے والے، مگر اوپر سے کہیں گے او یار میرا مقصد ہے رل مل کے رہو سارے، اندر سے لڑانے والے، آگ لگانے والے اور جلتی پہ تیل کا کام کرنے والے، مگر اوپر سے نہیں میرا مقصد طیب ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں، قالوا انما نحن مصلحون۔ اب اللہ کہتے ہیں خبردار رہنا، الا، قرآن مجید میں جہاں بھی الا آئے نا یہ وارننگ ہوتی ہے، وارننگ۔ پہلے کھمبوں پہ لکھا ہوتا تھا، بجلی کے کھمبوں پہ یوں 2 ہڈیاں بنی ہوتی تھی، چم لے جانا جی ہڈیاں رہ جانی ہیں، کچھ نہیں بچنا، فاصلے پہ رہیے۔ جب سے یہ وارننگ ختم ہوگی ہم نے جانور بھی باندھنے شروع کر دیے، بچے بھی ٹچ ہونے، اسی دفعہ کتنے مرے ہیں جانور، اور بارش کے ایام تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ الا جہاں آئے وہاں بجلی سے بھی بڑھ کر کے خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا، خبردار، انہم ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں، پہچان نہ ہو تو یہی جو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، یہ ہوتے ہیں فسادی۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، مگر انہیں شعور نہیں ہے کہ ہم فساد کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،
قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، انہیں کہیں تنہائی میں بیٹھ کے کہو یار یہ کام کر لو، کہیں گے یار بے وقوف بندیاں دا کم ہے، ہم مسلمان ہو کے کیا کریں گے، دنیا گوانی ہے، ہم ان بے وقوفوں کی طرح لگے رہیں، یہ تو جھلے ہیں، یہ پاگل ہے، یہ مسجدوں میں یہ مدرسوں میں بیٹھ گئے ہیں، یہ قال اللہ و قال الرسول پہ اڑ گئے ہیں، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا، یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ بندے میں تھوڑی سی الاسٹکی ہونی چاہیے، تھوڑا سا جھکاؤ ہونا چاہیے، نرم مزاجی ہونی چاہیے، یہ انتہا اچھی نہیں ہوتی، انتہا اچھی نہیں ہوتی۔ اگر تیرے اندر یہ انتہا اچھی نہیں ہے نا تو تیری ایڑی کو کبھی بھی رب پچھلی سائیڈ سے مڑنے سے روکتا نہ، اپنے پاؤں کو موڑ کے پیچھے لے کے جائیے نہیں اٹھ، کیوں؟ اگر یہ پچھلا پٹھا اپنی جگہ پہ مضبوطی سے باندھ نہ دیا گیا ہوتا تو جیسے تو آگے کو جھک کے گرتا ہے پیچھے کو بھی گرتا۔ رب نے تجھے پیچھے گرنے سے بچانے کے لیے تیری باڈی میں بہت کچھ رکھا ہے، تیرا گھٹنا جو ہے یوں فولڈ ہو رہا ہے، لیکن یہاں اسے انتہا کی پوری سختی کے ساتھ جکڑ کیوں دیا گیا ہے؟ کیوں نہیں اوپر تو لے جا سکتا؟ وائے کہ تو ان بیلنس نہ ہو، تو نے وزن اٹھایا ہوا ہو، تیرے لیے مسائل نہ بنے، یہ تیری ایلبو ہے، آگے کو اللہ تعالیٰ اسے موڑ رہا ہے، پیچھے کو کیوں نہیں؟ کہ تو نے کوئی وزن اٹھایا اور یہ پیچھے کو جھولتی پھرے، تو کہیں اور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے وجود میں انتہائیں رکھی ہیں، اگر یہ انتہا نہ ہوتی، اس ہاتھ کی کوئی انتہا نہ ہوتی، یہ کہیں رکتا نہ، کیا بنتا؟ تیرے قدموں کی کہیں انتہا نہ ہوتی، کیا بنتا؟ لہذا دین کو انتہا پسند کہہ کے، ان سے محبت کرنے والوں کو فنڈامنٹلسٹ بول کے، یہ دنیا کا زاویہ نگاہ ہے، لیکن تیرا رب کیا کہتا ہے؟ یہ لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں اور کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ لوگو یاد رکھو، میں خود کہہ رہا ہوں، بے وقوف ہیں یہ منافق، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی تمہارے کبھی ہمارے۔ ان لوگوں کے اندر بڑی عقل مندی ہے، خود کو سمجھتے ہم کامیاب ہیں، لیکن یہ ناکام ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن جہنم کی سب سے نچلی تہ میں اگر پھینکنا ہے تو انہی کو پھینکنا ہے۔